بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ شیطان کی وجہ سے آتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہٰذا تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صرف 3 جگہ پر جھوٹ بولنا جائز اور حلال ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی اپنی بیوی سے بات کرے تاکہ اس کو راضی کر لے، دوسرا جنگ میں جھوٹ بولنا، اور تیسرا لوگوں کے درمیان راضی نامہ کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں وہ آدمی بدترین درجے میں ہوگا جو بیوی سے ہم بستری کے بعد اس کا راز فاش کرے، یعنی بیوی سے ملنے کے بعد لوگوں کو بتائے کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا۔ ناظرین، شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار ہو جاتا ہے، سوتے وقت پودینے کے چند پتے چبانے سے رات کو برے خواب نہیں آتے، حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے پرہیز کیا کریں، یہ پیدا ہونے والے بچے کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ قبض کا مسئلہ، جن لوگوں کو بواسیر کا مسئلہ ہو وہ گڑ کا شربت بنا کر پیا کرے، رب نے چاہا تو بواسیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بانجھ عورت کو بارش والا پانی پلانے سے بانجھ پن کی بیماری کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی طرف نہیں دیکھے گا، ایک والدین کی نافرمان، دوسرا مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت، اور تیسرا برا شوہر۔ ناظرین، پاخانہ کرتے وقت اگر 5 منٹ سے زیادہ وقت لگے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا معدہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں، اس لیے 3 سانسوں میں پانی پیا کریں۔ روٹی چبا کر کھاؤ گے تو کبھی پیٹ سے گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کھجور منہ میں ڈال لینے سے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جائیں گے۔ حمل نہ ٹھہرتا ہو تو نہار منہ لہسن کھانے سے معدے کی سوزش ختم ہوگی اور حمل بھی ٹھہر جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ گھٹنوں پر ہلدی کا مساج کرنے سے گھٹنے میں طاقت آ جاتی ہے۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے معدے کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے، ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، درد کو برداشت کرنے کی طاقت آتی ہے۔ اگر کوئی بندہ عجیب طریقے سے اور زیادہ کھانا کھاتا ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ ٹینشن کا شکار ہے۔ دودھ گرم کریں، اب اس میں چند دانے سونف کے ڈال کر اچھی طرح بوائل کر کے رات سونے سے پہلے پی لیں، اس سے پیٹ کی صفائی ہو جائے گی، پیٹ کی چربی کم ہوگی اور درد بھی ختم ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ موٹاپا بھی بہت جلدی کم ہوگا، کیونکہ سونف کے استعمال سے چہرے پر اور بدن کی جلد پر جھریاں بہت کم آتی ہیں۔ بچوں کو اخروٹ کے مغز سوتے وقت کھلائیں، پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آلو بخارے کا پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے، جلد کو چمکدار بناتا ہے، گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ کریلا شوگر کے لیے انتہائی فائدہ مند سبزی ہے۔ شام کو گوبھی کھانے سے پرہیز کیا کرو، اس سے بادی پن بڑھتا ہے۔ اگر آپ ہفتے میں 2 دن بھی آڑو کھا لیتے ہیں تو یہ آپ کے جوڑوں کے درد کو دور رکھے گا۔ روزانہ دوپہر کے وقت پیاز کا استعمال روٹی کے ساتھ کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے، جلد چمکدار ہوتی ہے۔ نیم کا رس پینے سے معدے کا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ پیاز کھانے سے انسان کے بدن میں تازہ خون پیدا ہوتا ہے۔ اگر بدن میں کمزوری ہو جائے تو آپ دار چینی کا استعمال کر لیا کریں۔ جو لوگ زیادہ حد تک تنہائی میں رہتے ہیں وہ جلدی مر جاتے ہیں۔ کپڑوں پر زنگ لگ جانے کی صورت میں لیموں رگڑنے سے داغ دھبے صاف ہو جاتے ہیں۔ جلدی سونے سے دماغ کی صلاحیت میں کمی آ جاتی ہے۔ جس بچے پر اعتبار نہیں کیا جاتا وہ دھوکہ دینا سیکھتا ہے۔
جس بچے کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ بزدل بن جاتا ہے۔ جس بچے پر تنقید کی جاتی ہے وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جس بچے کی تعریف نہیں کی جاتی وہ اچھی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ جس بچے کو مار پیٹ کا سامنا ہوتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ جو اور باجرے کی روٹی کھانے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ ہلدی یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ سوتے وقت پلکوں پر عرق گلاب لگا کر سو جایا کرو۔ روزانہ صبح کے وقت دہی کھانے سے انسان جوان ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے بادی بواسیر کے مسئلے جھڑ جاتے ہیں۔ دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے کے 3 فائدے۔ وزن کم ہوتا ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں اور اس سے آپ بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ ہلدی سب سے زیادہ ہڈیوں میں فائدہ دیتی ہے۔ آنکھ کو کھولتے ہی نیم گرم پانی پی لو، جوان رہو گے۔ رات کو خوشبو لگا کر سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ گئیوں کے دانے بھون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ ایک ماں باپ کا نافرمان، دوسرا ہمیشہ شراب پینے والا اور تیسرا احسان کر کے جتانے والا۔ ناظرین، آٹے پر سرسوں کا تیل لگانے سے آٹا خراب نہیں ہوتا۔ حاملہ عورتیں کچا دودھ نہ پیا کریں، اس سے ان کی چھاتی میں ریشہ پڑ سکتا ہے۔ گیلا کپڑا سر پر رکھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کھجور کے سائے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے سے ہوائی چیزیں یعنی اوپر کی چیزیں اثر کر جاتی ہیں۔ اگر ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو تو چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر چبا لیا کرو، انشاءاللہ درد میں راحت ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر 2 چیزیں جوان رہتی ہیں، ایک لمبی زندگی کی خواہش اور دوسری مال کی محبت۔ ناظرین، گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ چاول کھا کر فوراً پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اگر جسم سے تل کا نشان مٹانا ہے تو جلتی ہوئی لکڑی سے جو پانی نکلتا ہے اس سے تل پر لگا لے۔ زیادہ چاول کھانے سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ لیموں چکھ کر پیاز کاٹنے سے آنکھ میں آنسو نہیں آتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے بد نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں رحمت کی نظر سے بالکل بھی نہیں دیکھے گا، نہ تو ان سے رضامندی والا کلام فرمائے گا اور نہ ہی انہیں پاک فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پہلا، اپنے تہبند کو ٹخنے سے نیچے لٹکانے والا، دوسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا، اور تیسرا اپنی دی ہوئی چیز پر احسان جتلانے والا۔ ناظرین، اگر توا روٹی پکاتے وقت توا روٹی جلاتا ہو تو توے پر کیلے کے چھلکے رگڑ دو، روٹی نہیں جلے گی۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی پتیاں چبانے سے الٹی اور متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جس کی نظر کم ہو رہی ہو اسے برابر مچھلی کا سالن بنا کر کھلا دو، اس کی نظر تیز ہو جائے گی۔ پیٹ بھر کر فوراً جمع یعنی ہم بستری کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کند ذہن پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی دعوتوں میں جانے اور شریک ہونے سے منع فرمایا جن میں لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی شان اونچی دکھانے کے لیے شاندار دعوتیں کریں۔ ناظرین، اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز میں شہد ملا کر کھایا کرو۔ جو میاں بیوی ہفتے میں ایک بار بھی ہم بستری نہیں کرتے ان کے منہ پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور مرد جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کم ذہن بچے کو خشخاص اور چنے مکس کر کے کھلایا کرو، ذہین ہو جائے گا۔ اگر کام کرنے کے بعد تھوڑی تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کرو۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر درد کرنے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لیا کرو۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے منہ پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا
جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے مگر اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ ناظرین، نہار منہ پودینے کی ڈنڈیاں چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ سوکھا ہوا ناریل کھانے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ نہار منہ اخروٹ کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ زیادہ اچار کا استعمال ہڈیوں کو کمزور کر دیتا ہے۔ دودھ میں مشری ملا کر پینے سے تھکان دور ہوتی ہے۔ بھنی ہوئی چھلی یعنی بھٹا کھانے سے جسم کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ ابلے ہوئے پالک کا پانی پینے سے بڑھاپے میں بھی بال کالے رہتے ہیں۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی تو اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت نے ہی روک رکھا ہے، یعنی وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ناظرین، رات کو کھیرا کھانے سے زکام ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت کالی چائے پینے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ دہی میں چینی ڈال کر کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ کچا لہسن چبانے سے منہ کے جراثیم مر جاتے ہیں۔ سانس کی بیماری ہو تو لال مرچ کھائیں۔ ادرک والی چائے پینے سے پیٹ کا درد رک جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ تم سے کوئی جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ کہنے نہیں لگتا کہ میں نے تو دعا مانگی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ناظرین، چنے کی دال کھانے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ بینگن کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ شہد کھانے سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے۔ کالی مرچ چبانے سے آنکھوں کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ لال مرچ زیادہ کھانے سے کینسر کا خطرہ نہیں رہتا۔ ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو تو ابلے ہوئے کالے چنے کھایا کریں۔ دودھ میں گائے کا گھی ملا کر پینے سے دبلا پن دور ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں میں کینسر ہو تو گاجر کا جوس پینے سے فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، پودینے کا تیل پھٹی ہوئی ایڑیوں پر لگانے سے ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ خالی پیٹ چائے پینے سے انسان میں چڑچڑے پن کی بیماری آتی ہے۔ کشمش کو دودھ میں ڈال کر کھانے سے رنگ صاف ہوتا ہے۔ مچھلی کا تیل کھانے میں استعمال کرنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ خالی پیٹ ہلدی کا پانی پینے سے خون صاف ہوتا ہے۔ یادداشت کی کمزوری ہو یا بھولنے کی بیماری ہو تو کھجور اور بادام دودھ کے ساتھ کھا لیا کرو، کبھی کوئی بات نہیں بھولو گے۔ ضرورت سے زیادہ سونا انتہائی خطرناک ہے۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ گرم دودھ میں جلیبی ڈبو کر کھانے سے آنکھوں کی نظر تیز رہتی ہے۔ کالا نمک قبض کو دور کرتا ہے۔ تیز پتی والی چائے پینے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے نشان دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے اور جو تنگ دست ہیں ان کی تنگی کو دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔